کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں اور کثرت سے کہتے ہیں کہ صاحب مولوی جو ہیں یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ اب سمجھیے، اصل مولوی یہ کہتا ہے جس طرح مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی برا ہے۔ مولوی لوگوں کو کافر بناتا ہے، اس کا بہت لمبا چوڑا ایک پس منظر ہے۔ یہ ایسے یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ دو باتیں جو عام ہیں، ہر جگہ کہی جا رہی ہیں، وہ دونوں باتیں، ایک یہ کہ مولوی کافر بناتا ہے، دوسرا یہ کہ مولوی فرقہ واریت کرتا ہے۔ اپنی طرف سے ایک نبی لے آئے، اس سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرایا، اب مولوی کہتا ہے یہ کافر ہے، اور لوگوں سے کہلوایا جاتا ہے جی مولوی تو کافر بناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، عام لوگ کہتے ہیں اور کثرت سے کہتے ہیں کہ صاحب مولوی جو ہیں یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے نا کہ نہیں کہا جاتا؟ دیکھیے، مولویوں کو لوگوں کو کافر بنانے کا شوق ہوتا۔ اب تھوڑی سی آگے وضاحت سنیے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کی 48 رکعتیں ہیں، 48 رکعتوں کے 96 سجدے ہیں۔ اسی طرح یہ نا جی، ایک سجدہ نہ کرنے والا، اور وہ سجدہ بھی یہ تھا کہ حکم رحمان کا تھا، سجدہ انسان کو کرنا تھا۔ اور اب صورت یہ ہے، مسلمان کے لیے یہ ہے کہ حکم رحمان کا ہے، سجدہ بھی رحمان کو ہے۔ ایک سجدے سے اگر وہ راندہ درگاہ ہو گیا، کافر بنتا ہے، مجرم بنتا ہے، تو 96 سجدے نہ کرنے والے کا کیا حال ہے؟ مولوی کو شوق ہوتا کافر بنانے کا، تو یہ بہت اچھی دلیل تھی، موقع تھا، خود لوگوں کے دل و دماغ کو بھی یہ بات تسلیم تھی کہ جب ایک سجدے کا منکر یہ ہے، نہ کرنے والا یہ ہے، تو 96 سجدے نہ کرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ لیکن آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ یہ کافر ہے۔ مولوی نے بتایا کہ دیکھیے، اگر کوئی اصول ایمان میں سے کسی چیز کا انکار کرے، یا اصول اعمال میں سے کسی کا انکار کرے، اصول ایمان کیا ہے، اصول اعمال کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ تمام کے تمام اصول ایمانیات، ملائکہ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ رب العزت کی ذات عالی پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ اصول ایمانیات ہے۔ اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے، اس کے ساتھ تھوڑی سی بات اور بھی ذہن میں رکھیے، ملائکہ پر ایمان لانے کی تعبیر تعریف ہو چکی ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کی
تعبیر تعریف ہو چکی ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اس کی توحید، اس کی یگانگت، اس پر ایمان لانا، اس کی بھی تعریف تعبیر ہو چکی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے ماننے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح رسولوں کے بارے میں، اسی طرح تمام اصول دین میں جتنے بھی۔ اب ایک آدمی وہ تمام تعبیر اور تعریف کو نظر انداز کر کے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی طرف سے اس کی تعبیر کرتا ہے کہ جناب اس طرح ایمان لایا جائے۔ اب جو تعریف اس نے کی ہے اور جو تعبیر اس نے بتائی ہے، اور وہ تعبیر 1400 سال سے متفقہ آ رہی ہے، اس کے خلاف ہے۔ مولوی لوگوں کو کافر بناتا ہے، اس کا بہت لمبا چوڑا ایک پس منظر ہے۔ یہ ایسے یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ دو باتیں جو عام ہیں، ہر جگہ کہی جا رہی ہیں، وہ دونوں باتیں، ایک یہ کہ مولوی کافر بناتا ہے، دوسرا یہ کہ مولوی فرقہ واریت کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں اس کا پس منظر اور ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے کہ مولوی کافر بناتا ہے۔ مولوی کے پاس کفر کی فیکٹری تھوڑی ہے کہ مہر لگائی تو کافر تیار ہو گیا۔ جب ایک آدمی اصول ایمانیات، وہ میں نے بتایا، جب ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، چاہے سارا جہان اسے مسلمان کہے۔ اور جو اصول ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، اصول اعمال میں سے کسی کا انکار نہیں کرتا، اس کو اگر کوئی کافر کہتا ہے، سارا جہان کافر کہے، یہ مسلمان۔ اگلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اصول اعمال کیا ہے۔ اصول اعمال یہ ہیں کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک آدمی سرمایہ دار ہے، جاگیردار ہے، وہ پیسہ ہے اس کے پاس، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کو استطاعت ہے اور وہ حج نہیں کرتا۔ ایسا کرنے والا بہت بڑا گناہگار ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن کافر نہیں۔ نماز فرض ہے، ایک آدمی نماز کو فرض سمجھتا ہے، اس کی فرضیت کا قائل ہے، فرضیت پر اس کا ایمان ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے۔ اگر یہ آدمی اسی طرح نماز کو فرض سمجھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی نہ پڑھے، گناہگار ہے، سزا کا مستحق ہے، جہنم میں جائے گا، ساری باتیں ہیں، لیکن کافر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نماز نام کی کوئی چیز فرض نہیں ہے، گویا نماز کی فرضیت کا انکار کرے، اب یہ آدمی کافر ہے۔ کفر دو سبب ہیں اس کے، اصول ایمانیات میں سے کسی کا انکار کرے یا اصول اعمال میں سے کسی کا انکار کرے۔ نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج فرض نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی کی اس کے پاس استطاعت بھی نہیں، لیکن وہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ آدمی کافر ہے۔ ایک آدمی کے پاس استطاعت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، نصاب ہے، اور وہ کہتا ہے زکوٰۃ فرض تو ہے لیکن کرتا نہیں، یہ آدمی کافر نہیں ہے۔ کافر کب بنے گا؟ جب اصول ایمانیات میں سے کسی کا انکار کرے گا یا اصول اعمال میں سے۔ مولوی نہیں بناتا کسی کو کافر۔ اور یہ کہنا کہ صاحب مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہا کس نے ہے؟ آپ مدت ہاتھ سے علماء کی تقریریں سن رہے ہیں، آج تک کسی نے کہا کہ مسلمان کافر ہے؟ بولتے نہیں، آپ نہیں کہا نا۔ اسی طرح کے جتنے دینی اجتماعات ہیں، کوئی شہادت نہیں دے سکتا کہ مولوی نے کہا ہو کہ مسلمان کو کافر کہو۔
جب کہا نہیں، ایک چیز کا وجود نہیں اور اس کو اتنا اٹھا دیا گیا ہے کہ ہر چوک پر، ہر سڑک پر، ہر بس میں، ہر دفتر میں، آخر یہ ہے کیا؟ پورے عالم میں، یہاں آپ کو میں نے مختصر سا تجزیہ بتایا، پورے عالم میں کبھی بھی کسی عالم دین نے کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا اور نہ کسی کو یہ ترغیب دی، دعوت دی، کہا کہ تم مسلمان کو کافر کہو. کسی مولوی صاحب نے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن مولوی صاحب کے خلاف یہ کہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک چیز کا وجود نہیں. اصل مولوی یہ کہتا ہے، اب سمجھیے، اصل مولوی یہ کہتا ہے جس طرح مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی برا ہے. اسی طرح کافر کو مسلمان کہنا بھی برا ہے. جس طرح سچے کو جھوٹا کہنا برا ہے، اسی طرح جھوٹے کو بھی سچا کہنا برا ہے. جس طرح شریف کو کمینہ کہنا برا ہے، اسی طرح کمینے کو بھی شریف کہنا برا ہے. مولوی یہ کہہ رہا ہے. پھر یہ میدان کیوں بنایا گیا اور اس کو پورے عالم میں پھیلایا گیا کیوں؟ اور یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں، ان کی جو وسعتیں ہیں، وہ ہمارے اور آپ تو خیر سنجیدہ لوگ ہیں، ہمارے جیسے سطحی ذہن سے ان کی یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. انہوں نے یہ ماحول بنایا، مولوی کے خلاف ایک فضا بنی کہ جناب یہ مسلمان کو کافر کہتا ہے. اگلے دن وہ اپنی طرف سے ایک نبی لے آئے، اس سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرایا. اب مولوی کہتا ہے یہ کافر ہے اور لوگوں سے کہلوایا جاتا ہے جی مولوی تو کافر بناتے ہیں، مولوی تو کافر بناتے ہیں. حالانکہ یہ ساری فضا اسی لیے بنائی گئی تھی کہ ان کو کل ایک چیز ایسی لانی تھی، اس کے لیے پہلے میدان بنا اور اس میں معلوم تھا اس کا دفاع مولوی کرے گا. مولوی کہے گا حضور کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کافر ہے، دجال ہے، واجب القتل ہے. جب مولوی یہ کہے گا تو ہم کہیں گے کہ صاحب یہ تو عام بات ہے، مولوی تو کافر کہتے رہتے ہیں. مولوی کافر بناتا ہے تو مولوی کافر نہیں بناتا، مولوی کافر بتاتا ہے. ایک آدمی نے پاکستان کی زمین کی حد کراس کی اور انڈیا میں پہنچ گیا تو وہاں اس سرحد کے محافظ نے کہا کہ یہ پاکستان کراس کر گیا ہے، پاکستانی نہیں ہے. اتنی بات بتائی، ورنہ وہ اس کو لایا نہیں کہ تم کراس کرو. مولوی دینی سرحدات کا محافظ ہے. جو آدمی دینی سرحد کراس کرتا ہے، مولوی کہتا ہے وہ دینی سرحد کراس کر کے جس حصے میں گیا ہے وہ یہ ہے. اصل جرم یہی ہے مولوی کا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں مسلمان کو کافر کہنا برا ہے، وہاں کافر کو بھی مسلمان کہنا برا ہے. باقی رہا کہ مولوی فرقہ واریت کرتا ہے، وہ اس کا منشا بھی یہی ہے. اسے بھی اسی لیے پھیلایا گیا کہ جب ہم کل کسی کاذب کو لائیں اور مولوی کہے کہ جناب یہ کافر ہے تو ہم کہیں گے جی مولوی کی عادت ہے، مولوی کا کام ہے فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت کر رہا ہے. دیکھیے 1400 سال متفق کا ایک امر کے خلاف جو آدمی اٹھتا ہے، جو کہتا ہے، فساد یہی کر رہا ہے، انتشار یہی پھیلا رہا ہے، فرقہ بازی یہی کر رہا ہے. اور میں پوری ضمانت سے کہتا ہوں علماء دیوبند کبھی بھی فرقہ واریت کے مرتکب نہیں ہوئے. البتہ محافظت دین جو ہے وہ ان کا فرض ہے، وہ کریں گے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.